هدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آج ہم عربی گرامر کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مختصر کورس ہے، لیکن وہ بھی اس لیے کہ ہم اس سے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہمارے لیے ہو جائے، اور ہم اس کو قرآن مجید کو ایسے سمجھیں جیسے ہم اپنی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع یہاں مکمل ہوتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہی لوگ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے بس وہ خسارے میں ہے۔ اب کس کا انکار کرے؟ قرآن کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہر مسلمان اہل ایمان قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب سمجھتا ہے۔ پھر کس بات کا قرآن نے کہا انکار کرے؟ انکار سے مراد ہے اس کا وہ حق نہیں ادا کرتا۔ حق ادا کرنے کے حوالے سے آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس پائے تک ہم بات کریں کہ ہم اس کو اپنی زبان کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت جہاں پر آئی ہے وہ ہے 14واں رکوع شروع ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ تو اس رکوع کا آپ کے سامنے آغاز اس لیے بھی کیا کہ آج امت مسلمہ، جسے ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہے فرقہ واریت اور مسلک پرستی۔ اگر یہ فرقہ واریت اور مسلک پرستی سے جان چھوٹ جائے اور ہم قرآن مجید کی طرف آ جائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید میں اس بات کو کیسے آغاز کیا؟ قرآن نے کیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہا یہودیوں نے عیسائیوں کو تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ کہا عیسائیوں نے یہودیوں کو کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کا دیکھا دیکھی عام آدمی بھی ان کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کو یہاں آ کر مکمل کیا کہ ان کو تو یہ جو معاملات ہیں، مسلکی اختلافات جو ہیں، ان کا فیصلہ کل قیامت والے دن اللہ کرے گا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ایک بات منطقی طور پر سمجھ آئی کہ آج ہمیں ایک مسلک کو دوسرے مسلک کے اوپر فقیہت کے حوالے سے بالکل یہ کام نہیں کرنا، چونکہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ہم اپنا اس میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ہم سیدھا سیدھا قرآن مجید تلاوت پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
یہ ہے بنیادی بات. یہاں سے بات شروع ہوئی کہ اگر یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تو امت مسلمہ بھی وہی کام کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق کہ جو بنی اسرائیل میں حالات اور واقعات گزرے سو میری امت میں بھی اسی طرح ہوگا. قرآن مجید نے یہاں ہمارے لیے ایک نشانی بیان کی. وہ کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. یہ مساجد میں ہماری ایک دوسرے کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکنا، یعنی اس سے مراد کہ قرآن مجید کی صحیح تعلیم کو وہاں سے روکنا، تو یہ اس کی ایک نشانی کے طور پر بیان ہوا. آج یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں تو وہاں جا کر آپ کہیں کہ ہمیں بھئی قرآن مجید پڑھنا سیکھنا سکھانا ہے، تو امام صاحب یہ کہیں گے کہ صدر صاحب سے پوچھ لیں، اور صدر صاحب کمیٹی کہے گی کہ امام صاحب سے پوچھ لیں. گویا آپ کو باری نہیں ملے گی وہاں. تو یہ اگر منہ سے نہیں بھی کہہ سکتے تو لیکن انڈائریکٹلی وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ آپ کو موقع نہ ملے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام نہ کیا جائے. وہاں تو مسلک کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن دوسری بات جو آگے قرآن مجید نے کہی لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا میں رسوائی کا سبب یہ ہے کہ مساجد فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی بنیاد پر بنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو وہاں سے روک دیا جائے. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب. ایک تو یہ بات تھی. اس کا ایک اور حوالہ آپ کے پاس رکھوں جہاں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. تو دنیا میں رسوائی کا سبب بھی جزوی زندگی پر عمل کرنا ہے. کلی زندگی کو اختیار کرے تاکہ رسوائی نہ ہو، دنیا میں رسوائی نہ ہو، آخرت میں بھی آدمی سرخرو ہو جائے. یہاں اس آیت میں یعنی ان ساری باتوں کا علاج جو بیان کیا گیا وہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ میں ہے. تو اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جہاں کہا کہ آتیناہم الکتاب، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو حق حوالے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حق کا تلاوتی ہی حق کا تلاوتی میں ہم دیکھتے ہیں مدارس میں یہ کام بہت ہو رہا ہے. تجوید ہے، قرات ہے، مخارج ہیں اور ادائیگی ہے. یہ اس کے ناظرہ درست پڑھنے کے حوالے سے تجوید، قرات اور مخارج. تجوید کسے کہتے ہیں؟ یہ جید سے لفظ آیا. جید اردو میں بولا جاتا ہے عمدہ طریقے سے پڑھنا. قرآن مجید میں جتنی بھی رموز و اوقاف ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھنے کا نام تجوید ہے. بات ایک میری مکمل ہو گئی. اسی طرح قرات ہے ورتل القرآن ترتیلا. آپ بات کو کریں تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر تاکہ دل میں اتر جائے بات. تو ترتیل کے حوالے سے بھی. لیکن یہاں جو تیسری بات آ رہی ہے مخارج کے اعتبار سے، مخارج میں اگر غلطی رہ جائے تو معنی کی تبدیلی ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک مثال یا دو مثالیں بھی اب آپ کے سامنے آ جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. قلب، اس کا مطلب ہے دل. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں قلب تو اس کا مطلب ہے کتا. صرف مخرج کی بات تھی. اس مخرج میں آپ دیکھیے قاف اور کاف، اس کی ادائیگی کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. یہ تو مدارس میں کام ہو رہا ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ بھی آپ کے سامنے پہلے کیا ہے. آسان ہے، مخرج کا نکالنا بھی بہت آسان ہے، اس کا طریقہ بھی ہمارے پاس بہت آسان ہے نکالنے کا. دیکھیے، آپ نے کبھی بھی کالے رنگ کو قالا نہیں کہا. یہ کالا رنگ ہے میرے ہاتھ میں، ہم کہتے ہیں کالا 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 کالا. کبھی بھی آپ نے قالا نہیں کہا. بس یہ فرق ہوگا کہ اس کو آپ پرک بولے
تو 2 نقطۂ کاف ہو جائے گا۔ میں یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو پڑھا بھی رہا ہو یا بتا رہا ہو اور اس کو قاف اور کاف میں فرق کرنا نہ آ رہا ہو تو وہ یقیناً اپنی بات کرنے کے بعد یہ ضرور کہے گا کہ میں نے 2 نقطے کاف والی بات کی ہے، میں نے ڈنڈے والے کاف کی بات نہیں کی ہے۔ اگر اس کو معنی کا نہیں پتہ، معنی کا پتہ ہو تو اتنا احتیاط کرے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیے مخارج کی ادائیگی کے حوالے سے کہ ہم جب تک مخارج صحیح نہیں پڑھ سکتے، ادا نہیں کر سکتے، اس وقت تک قرآن مجید کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اس کی تلاوت میں اس کی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں تلاوت درست ہو رہی ہوتی ہے لیکن چونکہ معنی کا پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے احتمال ہے اس بات کا کہ معنی غلط ہو جائے۔ دیکھیے اس کو اگر سیکھنا ہو تو سیکھنے کے اعتبار سے ہم یوں کہیں کہ کسی بھی لفظ کا اگر ہم نے مخرج نکالنا ہے تو آپ اس کے اوپر جزم دے کر الف شروع میں لگا دیجیے۔ اب یہ بنا اب، اور اس کے ساتھ اور اس کی پراپر آواز نکالنے کے لیے آپ یہ کر لیجئے۔ اب یہ با جو ہے، با کا ہم نے مخرج نکالنا تھا، اب با، اب با، اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہونٹ کا حرف ہے۔ اس جزم نے ہمیں بتایا کہ آپ کسی بھی لفظ کے اوپر جزم لکھ کر اس کے پیچھے حرکت دے دیں تو آپ لفظ کے صحیح مخرج تک پہنچ جائیں گے کہ کہاں سے وہ لفظ نکل رہا ہے۔ ایک میتھڈ ہے یہ جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ حروف تہجی 28 ہے، اس میں سے آپ کسی بھی لفظ کے مخرج کو اس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ تیسری بات میری مکمل ہوئی۔ چوتھی بات میں آ رہا ہوں ادائیگی کے حوالے سے بھی، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیے جب ہم ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ آوازیں ہیں ہماری۔ پہلی آواز ہماری جزم کی ہے اور پھر زبر کی ہے، پھر کھڑی زبر کہیں یا الف کہیں، دونوں آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو زبر کے ساتھ پھر آپ دگنی آواز کہہ دیں، یہ دگنی آواز کہہ دیں، کھڑی زبر کے ساتھ آپ دگنی آواز کہیں، یا پھر اس کے بعد ایک 4 گنا آواز ہو جائے گی۔ یہ آوازیں ہیں۔ ان میں یہ جو 2 آوازیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ آدھی آواز ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ پوری آواز ہے۔ آدھی آواز کو آپ 50% کہیں، پوری آواز کو آپ 100% کہیں، تو آپ دیکھیے کہ آدھی آواز سے پوری آواز میں جانے کے لیے اس میں معنی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے لام زبر ل، آدھی آواز سے آپ نے پڑھا، اور جب آپ اس کو لام زبر الف لا میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی نہیں کے ہوں گے۔ زبر سے ہوگی البتہ اور ضرور کے معنی آ رہے ہوں گے، اور جب لام زبر الف لا کہہ رہے ہوں گے تو پھر نہیں کے معنی آ رہے ہوں گے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اگر کسی شخص کو اس کے معنی کا نہیں پتہ اور وہ قرآن میں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ پھر اپنی خوش الحانی میں کسی لفظ کو لمبا کرے، کسی کو چھوٹا کرے، تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ ثواب لے رہا ہو، وہ نہ معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گناہ میں نہ چلا جائے، تو یہ اس کا احتمال ہے۔ اسی طرح اور دیکھیے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن جہاں پر احتمال ہوا وہ کیا تھا؟ جب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، تو وہاں کیا تھا؟ رائنا کہا گیا تھا، رائنا، یہ رائنا یہ کہا گیا تھا، یہ کہو۔ اب اس لفظ کو منع کر دیا گیا، روکا گیا کہ اب تم نے اس لفظ کو نہیں اختیار کرنا، اس کی جگہ پر انظرنا کہہ دیا گیا، تو اس لفظ کو انہوں نے بگاڑا۔ یہ کیا، اس کا مطلب حد تک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن مجید میں اس کا مقام پہلا مقام ہے جہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ یہود، یعنی یہود نما مسلمان آ کر بیٹھے، اور ان کی زبان طبرانی تھی، وہ اپنی طبرانی میں اس لفظ کو تو موڑ پائے، اس کو تو انہوں نے بدل دیا، لیکن کہا گیا اب تم انظرنا اختیار کرو۔ انظرنا کہو گے تو اس لفظ کو یہ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف آدھی آواز سے پوری آواز میں لفظ کو لے جانے سے بھی معنی
تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حق کا تلاوتی کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 اس کے ٹاپکس رکھے ہیں کہ یہ تجویدی اعتبار سے بھی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم عربی سمجھتے ہیں تو اس کے لیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ عربی کے حوالے سے ویسے تو اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اس میں اصطلاحات کی اپنی ایک کمال ہے۔ یہ حق کا تلاوتی میں بھی اس کا حق ادا کرنے کے حوالے سے میں ایک تفسیری طور پر آپ سے عرض کروں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے مسلمان ہوئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ یہودیوں نے اپنے ہاں ان کے ہاں کوئی قتل ہو گیا یا زنا ہو گیا، تو ان کا کوئی سردار یا کھاتا پیتا شخص جو ہے وہ اس پر کوئی گرفت لگ گئی۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے پاس شریعت نئی آ رہی ہے، تو چلو ان سے جا کے پوچھتے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارا جو کھاتا پیتا شخص ہے، سردار ہے، تو وہ کس طرح اس کی بچت ہو جائے۔ تو اس پر آپ یقین جانیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ یہ تورات کے ماننے والے اہل کتاب ہیں، یہ اپنی کتاب ہی اٹھا لائیں۔ تورات لائی گئی، اس کو کھولا گیا، پڑھا گیا، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، صفحے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جہاں حکم تھا، اس کو کہا کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ اور نیچے سے حکم پڑھو۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ جو اس کو جا کر سنسار کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کا مطلب صرف اس کو تلاوت کرنے کی حد تک ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ اس آیت میں تلاوت کے مفہوم کو ہم دیکھتے ہیں، تو جب تک اس پر عمل نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اب عمل کرنے کے حوالے سے ہم اس کو جب تک سمجھتے نہیں کیسے عمل کریں گے؟ یہ تو پڑھائی کے قواعد تھے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو ہم آپ کے سامنے اس کو سمجھنے کے حوالے سے بات رکھتے ہیں، اس کا سبق نمبر 1 ہم نے رکھا ہے حرکت اور اعراب۔ یہ ہمارا پہلا عنوان ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے۔ یہ جو آپ کو یہاں سے اب سلسلہ شروع ہوگا، یہ رہنمائے ترجمۃ القرآن میں سے آپ کو ٹاپک وائز یہ بات مل جائے گی، اور اگر یہ بک کی آپ کو فراہمی چاہیے تو آپ کو نواز اسٹوڈیو سے یہ مل جائے گی۔ جب بھی آپ لینا چاہیں، کتاب لینا چاہیں، تو اس نواز اسٹوڈیو سے آپ کو یہ فراہم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ جو حرکت ہے یہ ہے کیا؟ یقینی بات ہے کہ یہ جو ہماری آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی صاحب جواب دینا چاہیں تو خوشی ہوگی۔ جی زبان کی حرکت کی، جی جی یہ جو ہماری آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا، اللہم البیان۔ یہ جو ہماری آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ روح کی آواز۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ میں ایک سائن لکھ رہا ہوں، علامت لکھ رہا ہوں، اس کی کیا آواز ہے؟ یہ کہنے کو تو الف ہے۔ اب اس کی آواز کیا ہے؟ دیکھیے میں حرکت دوں گا تو تب یہ آ بنے گی۔ اس کا مطلب یہ جو ہماری آواز ہے وہ حرکت کی آواز ہے۔ اگر ہم اس کے نیچے زیر دیتے ہیں تو یہ ای بنتا ہے، یہ حرکت کی آواز ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو یہ حرکت کی آواز ہے۔ بات کلیئر ہوئی؟ المیہ یہ ہے کہ بچہ ہمارے پاس کوئی بھی لفظ لکھتا ہے، مثال کے طور پر آپ تیسری جماعت کے بچے کو کہیں، چوتھی کے بچے کو کہیں، تو اردو میں پڑھ لے گا ظالم، اور جب آپ اسے کہیں گے اعراب لگاؤ
اب یہ سوال ہے، تو چونکہ وہ آواز بول رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ ظالم اعراب لگا دیا۔ جواب اس کا درست ہو گیا، لیکن اس نے تو حرکات لگائی ہیں۔ حرکات سے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، حرکات کے بغیر تو قرآن نہیں پڑھا جاتا، بولا بھی نہیں جاتا۔ ابھی آپ کے سامنے کوئی آیت لکھ دے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو آیت کے اوپر اگر اعراب نہ لگے ہوں تو کیسے اس کی آوازیں نکلیں گی؟ بڑی بنیادی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ان سائنس کا یعنی حروف تہجی کی اہمیت ہے، اسی طرح عربی میں حرکات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ حرکات کے بغیر قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ جو عرب لوگ ہیں جو بغیر اعراب لگے ہوئے، حرکات لگے ہوئے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جیسے ہم اردو پڑھ رہے تھے ویسے وہ محاورے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی احتمال ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو حرکات لگی ہیں اور اعراب لگے ہیں، یہ بہت بڑا امت کے لیے احسان ہوا ہے۔ اور اس پر ایک آیت پڑھی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان اللہ بری من المشرکین، اور پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ ورسولہ، کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے رسول سے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہا کہ یہ تو تم نے غلط پڑھی ہے۔ اس کے اوپر تھا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یعنی ایک زبر سے اور ایک پیش سے معنی میں اتنے بڑے فرق پڑے۔ اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ اس پر صرف و نحو قاعدے بنائیں، اور حجاج بن یوسف نے ان قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حرکات اعراب لگائی ہیں، جس سے آج ہمارے لیے امت میں قرآن پڑھنا آسان ہو گیا۔ ورنہ ممکن ہے کہ ہم اردو کی طرح بھی نہ پڑھ سکتے اس کو، ہمارے یہاں اردو بھی اکثر نہیں پڑھی جاتی۔ کیا احتمال ہے اس میں کہ کیا آپ یہ اردو پڑھ سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ لکھوں، اردو ہے ہماری، کیا آپ اسے پڑھیں گے؟ یقیناً نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ اس اور اس میں فرق نہیں کرتے۔ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ آپ کسی ایک میں چیز کا نام لوں، لوٹا لکھ دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لوٹے سے کیا مراد ہوگا؟ یہ بھی محاورے کے بغیر نہیں ہے۔ ایک چیز کا نام تو لوٹا ہے، اس نے لوٹا، وہ واپس لوٹا۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اعراب کی اہمیت، حرکات کی اہمیت اتنی ہی ہے جس سے ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید بھی جب تک ہم اس کے مخارج اور ادائیگی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اس وقت ہم آپ یہ اس کو صحیح درست نہیں پڑھ سکتے۔ اب آ گئی ہے بات سمجھنے کی، تو اب سمجھیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں عام طور پر یہ جو ہم نے حرکات لگائی ہیں یہ درست ہیں، اعراب کے اعتبار سے درست ہیں، لیکن چونکہ ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا اور قرآن سے ہم دور ہوئے، اس لیے اعراب کو ہی حرکت کی جگہ پر بولا گیا اور حرکت کو ہی اعراب کی جگہ پر بولا گیا۔ اس لیے ہم نے جو عربی کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کو پہلا عنوان رکھا، اس کو پہلا درجہ دیا، تو بڑی بنیادی بات تھی۔ حرکت پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اعراب سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم اعراب کی تعریف میں جائیں تو ہم کہیں گے کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آئے گی وہ اس کا اعراب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر الحمد، اب اس ایک لفظ میں آخری حرف کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے وہ اس کا اعراب کہلا رہا ہے، اور جو آغاز میں حرکات ہیں وہ ان کی حرکات کہلا رہی ہیں۔ اب یہاں ہر ایک لفظ کی تقسیم ہو جائے گی، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک اعراب بن جائیں گے اور ایک حرکات ہو جائیں گے۔ اور بڑی دلچسپی کے لیے بات یہ ہے کہ اعراب کی جتنی بھی بحث ہوگی وہ ناؤن کے بارے میں ہوگی، اسم کے بارے میں ہوگی،
اور حرکات کی جتنی بھی بحث ہوگی وہ فعل کے بارے میں ہوگی، فعل کے بارے میں۔ جسے آپ ورب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور عربی میں فعل کی بحث کو ہم صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسم کی ساری بحث کو ہم نحو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جب ہم ایک لفظ لکھ رہے ہیں کتابن، یہ اردو لکھا میں نے، اور اگر میں یہاں کتابن لکھوں تو یہ عربی بن جائے گا۔ پوری حرکات میں نے نہیں لکھی، اور اس کے مقابلے میں اگر میں نصر لکھوں، نصر، اب یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ دیکھیے اگر میں زبر اس کے اوپر ڈالوں تب بھی یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر میں اس کے اوپر زبر ڈالوں تب بھی یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب تک میں اس کو تینوں حرکات اس کی پوری نہیں لکھتا اس وقت تک یہ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ فعل میں ہر حرکت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور اسم میں صرف اعراب سے ہی بات بن جاتی ہے، کیونکہ یہ غلط نہیں پڑھا گیا۔ اس کو کسی نے بھی یعنی اعرابی اعتبار سے غلط نہیں پڑھا، کیونکہ ہماری اردو ہے۔ جی یوں کہیے گا کہ اسم میں صرف اعراب سے لفظ اٹھایا جا سکتا ہے، ہاں جی، اور فعل میں حرکات سے، حرکات کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیے ہم یہاں تک پہنچے کہ اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ حرکات سے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا، اور اب اعراب سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اعراب سے ہم کسی بھی اسم کی حالتیں پہچانتے ہیں۔ حالتوں سے مراد کہ کس پوزیشن میں ہے انسان۔ حالتیں صرف تین ہوتی ہیں، یا کام کرنے والا، یا اس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے، یا اس کا اسی اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تین فاعلی، مفعولی، اضافی۔ عربی میں اسے آپ رفع، نصب اور جر کہتے ہیں، اردو میں آپ اسے فاعلی، مفعولی، اضافی کہتے ہیں، اور انگریزی میں آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور پوزیشن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین حالتیں پہچانتے ہیں۔ جب ہم ان حالتوں کی طرف آتے ہیں تو اس کو ہم ثابت بھی تو کریں نا کسی بچے کے سامنے کہ کیسے یہ ہم فاعلی بناتے ہیں، کیسے ہم مفعولی بناتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے ایک جملہ اردو میں لکھتے ہیں، حامد نے محمود کو مارا۔ اب اس جملے میں ہر شخص کہے گا کہ حامد کام کرنے والا ہے، بالکل بات درست ہے، اور محمود کے اوپر کام واقع ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہے محمود کے اوپر کام واقع ہوا تو ہم یہ کہیں گے محمود نے حامد کو مارا۔ تو اب بتائیے فاعل کون ہے؟ اب پھر وہ کہے گا کہ مفعول حامد ہے، محمود حامد ہے۔ محمود جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ اس نے جس اسم کے ساتھ آپ نے لگائیں گے وہ فاعلی بن جائے گا، اور جس کے ساتھ آپ کو لگائیں گے وہ مفعولی ہو جائے گا۔ بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس قاعدہ آ گیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، ہم نے تین حالتیں دیکھی ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فاعلی کا اعراب کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آئے وہ اس کا اعراب کراتا ہے، تو فاعلی کا اعراب دو پیشیں یا ایک پیش ہو، اور مفعولی کا اعراب دو زبریں یا ایک زبر ہو، اور اضافی کا اعراب دو زیریں یا ایک زیر ہو۔ تو اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس ایک جملے کا ترجمہ عربی میں کر لیں۔ تو پھر یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ضربا حامد محمودن۔ اس دو پیشوں نے ہمیں بتایا
نے اور اس دو زبروں نے میں بتایا آپ کو. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی آسان بات ہوئی. اسی قاعدے کو مد نظر رکھیے تو اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے. ضربہ محمود حامدن. قرآن مجید میں دیکھیے ایک مثال ہم قرآن کی لے کے آتے ہیں. قاتل داود جالوتا. قرآن کی اس مثال سے بھی داود نے جالوت کو قتل کیا. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. جب اب ہم نے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر اگر پیش آئے، اسم کے اوپر پیش آئے تو وہ نے کا ترجمہ دے رہا ہوتا ہے، اور زبر آئے تو وہ کو کا ترجمہ دے رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. تو یہ تھی ہماری پہلے جو عنوان ہم نے مرتب کیا تھا، حرکت اور اعراب. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اعراب سے ہم ترجمے تک کی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کہہ لیجئے ابراہیم نے کہا. اور اگر ہم یہ کہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، تو ہم ترجمہ کریں گے اور جب اس نے کہا ابراہیم کو. تو یہ آسان میتھڈ ہمارے سامنے آیا. پہلا بنیادی میتھڈ سامنے آیا کہ ہم نے فاعلی اور مفعولی حالت کو پہچانا. اب یہاں پر اضافی حالت کو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کیا. وہ اضافی حالت کو ہم کوشچن مارک دیتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھائیں گے. یہاں تک کہ پہلے اسباق میں ہم نے آپ کو فاعلی اور مفعولی کی پہچان بتائی اور اس سے ہم نے آپ کو ترجمہ کیا.